الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم سامعین گرامی. ہمارا سلسلہ درس کتاب شق الاول باب الحج میں سے درس نمبر 19 ہے. اس میں حج و تمتع کے بارے میں احکامات آپ کو بیان ہو رہا ہے. ہر جنم میں حج کوئی اجمالی بحث کروایا. یہاں ہے کہ چونکہ پہلے کل کے درس پڑھا تھا، آج کے 3 قسم میں حج اتفاق، اس کے طرح مختصر بتایا کہ حج قران، اس میں حج و عمرہ دونوں ایک ہی احرام میں کرنا تھا، اس کے طرح کو تفصیل سے بتا دیا. اب اسی طرح تھوڑا تفصیل سے حج تمتع کی جو ہے طریقہ بتا رہے ہیں. حج تمتع ہم نے کیسے کرنا فرماتے ہیں. محمد تمتع 12 حج تمتع. ہاں جی، نیت تو ہو، اس کی نیت یہ یقول ہے کہ آپ کہیں اللہم اے اللہ انی ارید العمرۃ، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، ثم الحج فی الحج کا. ہاں جی، تو یہ شاہ سے فرماتے ہیں جو ہے یہ آپ حج تمتع کی نیت ہے. تو یہ نیت آپ نے کب باندھنا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد شاہ سے دوبارہ فرما رہے ہیں فیحرم من المیقات للعمرۃ کا. پہلے کہا شروع میں حج تمتع کی نیت ہے، اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، پھر حج کی ایک نیت ہے. اس کے بعد آپ دوبارہ فرما رہے ہیں فیحرم من المیقات للعمرۃ، میقات سے تو صرف عمرے کی نیت کرنا ہے، اور پھر حج کی نیت کرنا ہے. حج کی نیت تو 8 ذی الحجہ کو کرنا ہے. تو اس میں حج کی نیت کی جگہ الگ ہے، عمرے کی نیت کا الگ ہے. میقات سے عمرے کی نیت کریں گے، اور 8 ذی الحجہ کو جو ہے اپنے مکے سے آپ نے عمرے حج کی نیت کرنا ہے. تو پھر یہ نیت آپ نے کب کرنا ہے؟ اس میں تو دونوں کو ملا کے کیا. تو جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ وہ یہ ہے، یہ نیت آپ کے دل سے، گھر سے نکلتے وقت آپ کا ایک قصد ہے کہ آپ نے حج کی 3 قسموں میں سے، چونکہ باہر جانے والے مکہ کے بعد دو ہی حج کو کر سکتے ہیں، کیونکہ 2 ہے، یا اس میں حج تمتع کرنا ہے یا قران کرنا. حج قران کرنے کے لیے والے کے لیے تو میقات سے وہ ایک ہی نیت ہے. ہاں جی، اللہم انی ارید الحج، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما، کیونکہ انہیں ایک ہی احرام میں دونوں ساتھ کرنا، بیچ میں احرام سے نہیں نکالنا. اس لیے میقات چاہیے وہ دونوں کی نیت ایک ساتھ باندھنے کی، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن حج تمتع کرنے والے نے فرمایا، شاہ نے کہا فنیت ان یقول، اس کی نیت ہے کہ وہ کہ اللہم انی ارید العمرۃ ثم الحج، کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں پھر حج کا. ہاں، تو یہ دل کی قصد سے آپ کا گھر سے نکلتے بعد میں نے عمرے کی کون سے قسم کرنا، عمرہ یا حج قران کرنا ہے یا حج تمتع کرنا. یہ سے حج تمتع کرنے کے آپ کا جو ہے قصد ہے گھر سے نکلتے ہو، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ میقات پہ پہنچیں گے یا میقات سے پہلے اگر آپ نے ایئرپورٹ سے احرام باندھا تو وہاں آپ صرف عمرے کی نیت کریں گے. فرماتے ہیں دیکھو سما جو ہے یوہر حج یوہرما، پھر آپ احرام باندھیں گے کہاں سے؟ من المیقات سے. ہاں جی، کس کے لیے؟ حج کے لیے نہیں، للعمرۃ، یہاں صرف عمرے کی نیت کریں گے، کیونکہ آپ نے عمرہ کرنا ہے، پھر آپ نے احرام سے نکل لانا ہے نا. حج تمتع میں یہی ہوتے، پہلے عمرہ کرنا ہے پھر احرام سے نکل لانا ہے. لہٰذا آپ یہاں پر پہلے میقات سے عمرے کی نیت کریں گے، یا میقات سے پہلے کرو عمرے کی. حج تمتع کو عمرے کی نیت آپ میقات سے پہلے بھی کرنا جائز ہمارے فقہ کے لحاظ سے، لیکن میقات سے تو واجب ہے. تو شاید فرماتے ہیں حج تمتع کرنے والے میقات سے یا اس سے پہلے جب بھی کریں گے پہلے عمرے کی نیت کریں گے، اور اپنے عمرے کو اس کے ارکان کے ساتھ پورا کریں گے، پھر احرام اتار دیں گے. تو وہ احرام پہنتے وقت یہ نیت نہیں کریں گے، کیونکہ پھر آگے فرما رہے ہیں پھر 8 ذی الحجہ کو حج کی نیت کریں گے. وہ حج کی نیت الگ سے کریں گے. یہاں معلوم ہوا میقات سے عمرے کی نیت الگ سے، اور اللہ من ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبل منی، اور 8 ذی الحجہ کو مکے سے آپ نے اپنے خانے سے آپ نے حج کی نیت کی، اللہ من ارید الحج فیسرھا لی وتقبل منی. تو اس میں دونوں عمل کو الگ الگ کرنا ہے نا. ایک کو پہلے کرنا ہے فارغ ہونا ہے، احرام اتارنا ہے، پھر دوسرے کو 8 ذی الحجہ کرنا ہے، حج کو الگ سے کلیئر کرنا ہے. تو یہ دونوں کا جگہ الگ الگ بتایا، ٹھیک ہے جی. اس لیے جو آپ نے اصل جو نیت کرنے عمرہ کرنے بعد جو میقات سے جو نیت باندھیں گے صرف عمرے کی نیت کریں گے، پھر یہ نیت نہیں کریں گے. تو یہ نیت کب کرنی؟ یہ نیت آپ گھر سے نکلتے آپ کو دل کے قصد سے میں نے عمرہ ہے، حج تمتع کرنا ہے، یعنی کہ میں نے پہلے عمرہ کرنا ہے، پھر احرام اتارنا ہے، پھر اس کے بعد میں نے 8 ذی الحجہ کو حج کرنا ہے. تو یہاں تک ارادہ ہے. یہ احرام پہنتے وقت کرنے والا نہ حج کے احرام پہنتے وقت نہ عمرے کے احرام پہنتے وقت
اس کی نیت دونوں جگہ نہیں، کیونکہ آپ خود فرما رہے ہیں فَيُحْرِمُ مِنَ الْمِيقَاتِ، پھر آپ احرام بندھے میقات سے للعمرۃ، صرف عمرے کی نیت کرتے بعد فرماتے ہیں کہ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ، اور حج تمتع کرنے والے پر ایک قربانی واجب ہے، قران کرنے والے پر مستحب تھا، اس پر واجب ہے۔ فَيَسُوقُ الْحَجَّ، تو وہ زمانے میں ساتھ لے جاتے تھے میقات سے، جانور میقات سے کرنے کو ملتے تھے خود سارے۔ آج کل تو یہ سلسلہ نہیں ہے، آج کل وہیں پہ آپ نے پیسہ بھرنا ہے اور کمپنی آپ کو قربانی کر کے آپ کو دے دے۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے شاست کے دور کے والے فرمان فیسوق الحج، قربانی کو سال لے کے چلیں گے من المیقات سے، وَيُشْعِرَهُ وَيُقَلِّدَهُ، آپ کو اس سے پہلے والے قران کے باب میں کہا اون ہو تو اس کو اشعار بھی کریں گے، تقلید بھی کریں گے۔ اشعار کے اندر اس کے کوہان کو تھوڑا زخمی کر کے دائیں جانب سے خون نکال کر چہرے کو ماننے قربانی کی جانور ہونے کی نشانی، اس کو اشعار بولتے ہیں۔ تمہارے یہاں پر بھی اگر اون ہے تو اس کو اشعار کریں گے، یشعرہ وَيُقَلِّدَهُ، اور پھر اس کے گلے میں جوتے کا ایک حصہ جو ہے لٹکائیں گے تو اس کو تقلید بولتے ہیں۔ ہاں جی، تو گائے اور بھیڑ بکری وغیرہ ہو تو اس کو صرف تقلید کا حکم ہے، گلے میں ایک جوتے کا ایک حصہ باندھنا ہے، اور یہ جو ہاتھ کی نشانی ہوتی ہے یہ قربانی کے جانور ہیں، تو لوگ اس کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ کہیں گھاس واس کھائیں گے تو عرب میں پہلے اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اس کو کھانے دیتے تھے ثواب سمجھ کر۔ وَيَدْخُلَ والا مکہ، تو اونٹ ہو تو اس کے اشعار و تقلید دونوں ہیں، باقی گائے اور اس کے اصناف اور دوسرے بھیڑ بکریاں اس کے لیے صرف تقلید تھے، گلے میں صرف وہ جوتے کا ایک حصہ ٹانگنا۔ خوب جانور لے کے آئیں گے، ہاں جی، تقلید کر کے اس زمانے کے لحاظ سے ابھی کوئی جانور لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَدْخُلَ مکہ تھا، پھر اب مکہ شہر میں داخل ہوگا اور حرم میں پہنچیں گے کعبہ شریف پہ، اور سب سے پہلے اپنے عمرے کا طواف کریں گے۔ وَيَطُوفَ، طواف کریں گے اپنے عمرے کا دوسرا رکن، وَيَسْعَىٰ، اور سعی کریں گے اپنے عمرے کا تیسرا رکن صفا مروہ کے درمیان میں۔ عمرہ تھی یہ دونوں اپنے عمرے کا طواف کریں گے، عمرے کا سعی کریں گے، اور آپ کے 3 رکن ہو گئے، 4 رکن عمرے میں ایک احرام باندھا اور پھر طواف کیا، پھر سعی کیا، پھر جو ہے وہی حلقہ، یہ 3 رکن پورا ہونے کے بعد پھر آپ جو ہے اپنے عمرے سے نکلنے کے لیے اس کے احرام سے تحلیق کریں گے، سر منڈائیں گے، ہاں جی، گنجا کریں گے، اور یقصر، یا تھوڑا چھوٹا کریں گے بات، اس لیے تحلیل نکلنے کے لیے من عمرہ، اپنے عمرے سے، تو آپ نے سر بال تھوڑا چھوٹا کیا یا گنجا کیا تو آپ کا عمرے کا 4 رکن پورا ہو گیا، تو آپ کا یوں جمدہ حج تمتع کا ایک حصہ پورا ہو گیا جو کہ عمرے پر مشتمل تھا، ٹھیک ہے۔ اب احرام سے نکلیں گے، جو 14 چیزیں احرام کی حالت میں عمرے میں آپ کے لیے حرام تھا وہ سب اب حلال ہو جائے گا۔ اب آپ نے 8 ذی الحجہ کو صبح کی نماز کے بعد مکے سے، یعنی اپنے مسوخانے سے، یا حرم وغیرہ میں آ جائیں تو مسجد حرام میں آ جاؤ، ہاں وہ افضل لکھا ہے، تو وہاں آپ نے مکے سے باہر آپ کو میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے مسوخانے سے آپ نے جو مکے کے اندر اسے احرام باندھنا ہے حج کے لیے۔ حج تمتع کا دوسرا حصہ جو کہ حج ہے، حج کے ارکان جو 5 ارکان ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے، تو آپ نے صرف حج کی نیت کرنا ہے، کیونکہ عمرہ آپ کا کلیئر ہو گیا، تو دوبارہ آپ جو عمرہ تو آپ کا کلیئر ہو گیا، اب آپ کے اوپر صرف حج ہے، تو اب آپ صرف حج کا ارادہ کریں گے، نیت کریں گے، کہیں گے اللہم نرید الحج یسرہ لی وتقبل منی، نیت کریں گے۔ وَيُحْرِمَ ثَانِيًا، اور دوبارہ جو ہے آپ احرام باندھیں گے یوم ترویۃ 8 ذی الحجہ کو، اور من مکہ مکہ سے، یہاں آپ نے مکہ سے احرام باندھنا ہے، لا من المواقیت، نہ ان میقاتوں پہ جانا الخارجتی جو کہ مکہ سے باہر ہے، کہ آپ نے عمرہ کرتے وقت آتے ہوئے ان میقات سے یا اس سے پہلے آپ نے احرام باندھا تھا، اب ادھر جو ہے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس مسافرخانے میں ہے وہاں سے آپ نے احرام باندھ کر اپنے حج کے ایک رکن پورا کر کے پھر ہم نے مینا جانا ہے حج کے عمل پورا کرنے کے لیے۔ پھر احرام آپ نے مکے سے اپنے مسافرخانے سے باندھ لیا، ہاں جی، احرام کی ترتیب جو احکام جو طریقوں کو پہلے بتا دیا، ہاں جی، وہ پورا کرنا ہے، غسل کرنا سنت ہے، وضو کریں گے، احرام کی لباس پہنیں گے، پھر 2 رکعت نفل یا وقت کا فرض پڑھیں گے، پھر نیت کریں گے حج کا، پھر آپ تلبیہ پڑھ لیں 3 دفعہ، اب آپ محرم حج تمتع ہو گیا۔ پھر چلیں گے وَيَمْشِي إِلَىٰ مِنَىٰ، پھر ہم نے طواف پہ نہیں جانا ہے، یہ طواف ہم باندھیں مینا چلا جانا ہے اب حج کے ارکان کرنے کے لیے، 8 ذی الحجہ کی صبح کی نماز کے بعد آپ نے مینا چلا جانا ہے۔
ہاں جی، اور مینا میں جو آٹھ ذی الحجہ کے جو ہے صبح 12 بجے تک وہاں پہنچیں گے. وہاں ظہر کا نماز، عصر کی نماز، مغرب عشاء کی نماز، 4 نمازیں. پھر 9 تاریخ کی 9 ذی الحجہ کے صبح کی نماز، یہ آپ نے مینا میں پڑھنا ہے. پھر ہمارے فقہ کی روشنی میں آپ کو مینا میں جانا واجب ہے، آپ مینا میں جائیں. پھر مینا میں آپ نے صبح کی نماز پڑھ لے 9 تاریخ کی. پھر وَيُفِيضَ إِلَىٰ عرفات، پھر آپ عرفات کی طرف پہنچ کریں گے 9 تاریخ کے صبح کی نماز کے بعد. ہاں جی، تکبیر پڑھیں گے نماز کے بعد تو عرفات جائیں گے. عرفات جانے کے بعد فرماتے ہیں وَيَا فَلَا، عرفات میں انجام دیں گے ما، وہ تمام کام جو فعلہ جو انجام دیا ہے اس سے پہلے حج مفرد افراد، حج افراد کرنے والے نے، والقارن حج قارن کرنے والے نے. ان دونوں نے حج کے جو عملیات بجا لایا، آپ نے بھی وہ سب کرنا ہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ عرفات کیا تھا 9 تاریخ صبح کے بعد. عرفات میں دن بھر ٹھہرا رہا، ظہر عصر نماز ایک ساتھ پڑھا. پھر مغرب کے قریب تک جو دعا کرتا رہا. جو مغرب کی اذان ہوگی وہاں نماز نہیں پڑھتے، میدان مزدلفہ میں آتے ہیں، وہاں رات کہتے ہیں اور وہاں پر مغرب عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں. پھر رات میدان مزدلفہ میں گزارتے ہیں، صبح کی نماز میدان مزدلفہ ہی میں پڑھیں گے. اس کے بعد 70 کنکریاں اٹھائیں گے آپ نے شیطانوں کو مارنے کے لیے. پھر آپ جو مشعر الحرام کے حدود میں آ کر یا مسجد الحرام میں پہنچ کر جو مینار سے قریب تر ہے وہاں آ کر جو ہے آپ دعائیں کریں جی بھر کے. امن الباشی تو وہاں دعا کے لیے ہم نے ہمارا اوراد فتح وہاں کے پڑھ لو. ہاں پھر اس کے بعد اوراد فتح کے بعد جو دعا کرنا چاہیے کر لو. اس کے بعد اب آپ مینا کی طرف آنا ہے. ہاں جی، تو بیچ میں وہ وادی محسر آئے گا، اسے تھوڑا تیز چلنا. پھر مینا پہنچیں گے، اپنے ٹرین میں آئیں گے. اپنے ٹرین میں اپنے بیگ وغیرہ چھوڑ کر وہاں سے 7 کنکریاں اٹھا کر ہم نے بڑے شیطان کو مارنے کے لیے آنا ہے. وہاں شیطان کو مارنا ہے. بڑے شیطان کو مارنے کے بعد واپس پھر ٹرین میں آنا ہے. ٹرین میں آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام قربانی کرنا. ہاں جی، قربانی کرنا ہے. اگر آپ خود قربان گاہ پہ جائیں، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، جیسے الجزیرہ وغیرہ وہ لوگ ان کے قربان گاہیں وہاں پہ سب کرتے ہیں، وہاں سامنے ان کے کاؤنٹر پہ حاضر ہو کر وہ رسید دیتے ہیں اور آپ کے قربانی کی جانور ذبح ہونے کے بعد انتظار کرتے ہیں. اس پر ٹوکن نمبر لکھا ہوتا ہے. آپ کے جب جانور ذبح ہو کے گوشت سامنے آئے گا، آپ کو بولے گا آپ کو گوشت ہے تو لے لو، نہیں تو یہ آپ کی قربانی ہو گیا. بس آپ کو یقین ہو گیا آپ کے ٹوکن کے مطابق قربانی ہو گیا. پھر آپ اپنے ٹرین میں دوبارہ آ کے اپنے احرام اتاریں گے، نہاد ہو کے. ٹھیک ہے، اب یہی فرما رہے ہیں. تو یہ فل اور انجام دیں گے ما فل، وہ تمام کام جو انجام دے حج افراد کرنے والے والقارن حج اقران کرنے والے. تو اس میں وہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو الگ سے بتایا وہ سب اسی 2 لفظ کے اندر ہے. فیذبح، پھر وہ ذبح کریں گے. وہی مینا سے کنکریاں مار کے واپس آنے کے بعد اپنے کیونکہ حج تمتع کرنے والے پر ایک قربانی واجب ہے، تو اپنی قربانی کو بھی مینا ہی میں دن کا اللہ حج نگر اس سے قربانی سال لے کے آیا ہے. تو وَإِن یجد، اور اگر قربانی کی جانور پیسہ نہ کی وجہ سے نہیں مل سکا تو حج سے آؤں تو پھر وہ روزہ رکھیں گے 3 ایام، 3 دن حج کے دنوں میں. اور یہ 3 دن حقیقت میں بیان نہیں کیا، وہ 3 دن کون سے ہمارا حج، یہ مہینہ پورا حج کے مہینے ہیں. ہاں جی، تو فرمایا علماء نے کہ آپ 6 تاریخ کو 6، 7، 8 کو آپ رکھیں. کیونکہ عرفات کے عملیات تھوڑا باری ہے تو 6، 7، 8 تاریخ میں آپ رکھیں 3 دن. کیونکہ آپ کو پتا ہے میرا قربانی جانور نہیں ہے. پھر باقی 7 دن اپنے گھر واپس آنے کے بعد گھر جاتا ہے. وَإِن لَّمْ يَجِدْ، نہ ملے تو 3 ایام فی الحج، 3 دن حج کے دنوں میں، و7 دن، اور 7 دن اذا رجع، جب گھر کو واپس آ جائے. ٹھیک. اب آپ نے قربانی کر لیا. قربانی کرنے کے بعد پھر فَيَحْلِقَ، پھر آپ نے تحلیق کرنا ہے، سر منڈانا ہے اپنے احرام سے نکلنے کے لیے. اور یہ قصر یا بال چھوٹا کرنا ہے. عورتوں کے لیے تو صرف چھوٹا کرنا ہے، 2 انچ کاٹنا ہے. مردوں کے لیے دونوں اختیار ہے. بعد ذبح، جانور ذبح کرنے کے بعد اب آپ کا حج کا ایک اہم رکن جو حقوق کے عنوان سے ایک رکن، وہ آپ کا خود کلیئر ہوگا. مینا میں ٹھہرنا تھا، عرفات میں ٹھہرنا تھا، مزدلفہ میں ٹھہرنا تھا، مشعر میں ٹھہرنا تھا، وہ سب آپ ہو گیا. اور ابھی ذبح بھی ہو گیا. بڑے شیطان کنکریاں مارنے کے بعد احرام اتار دیا. پھر آپ اسی 10 تاریخ کو یا اسی دوسرے تیسرے دن، اس سے بات تو یہ کہ اسی دن آئیں گے. فیعود الی مکہ، پھر آپ مکہ آئیں گے. ہاں جی، یا تو ہم مکہ آئیں گے اور طواف کریں گے، طواف زیارت جو آپ کے حج کا اہم رکن ہے. ہاں جی، حج کا اہم طواف زیارت کریں گے. وہ رکن عظیم، یہ بہت بڑا رکن ہے حج کے. فلا یتم الحج، اور حج مکمل نہیں ہوتے الا بہ، یعنی طواف زیارت اگر نہیں کریں گے تو آپ کا حج باطل ہو گیا، کیونکہ رکن رہ گیا. آئندہ سال میں آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا.
اس شرط میں یہ بہت بڑا رکن ہے، حج مکمل نہیں ہوتے مگر اس طواف کے بغیر، الا بھی یعنی سوائے طواف زیارت کے بغیر۔ پھر طواف زیارت 7 دفعہ چل کر آپ کعبے کے گرد ہو گیا، مقام ابراہیم پہ آگے دور کر لیا، آپ زمزم وغیرہ پی لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے کوئی صفا پہ آ کے پھر سعی بھی کرنا ہے، کیونکہ سعی بھی حج کے ارکان میں سے ہے۔ پھر فرمایا فیصلہ، پھر سعی کریں گے، آپ کا حج کے دونوں رکن پورا ہو گیا، طواف بھی ہو گیا، سعی بھی ہو گیا، اس کے بعد کیا کریں گے؟ فیعود الی المسجد، فرماتے ہیں آپ کے طواف زیارت اور اس کا صحیح کرنے کے بعد اب دوبارہ جو ہے مسجد حرام میں آئیں گے۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آج کل تو پورا جو ہے مسجد حرام کا حدود اور صفا مروہ سب پہ چھت کے نیچے آئے ہیں، سب پر چھت لگا ہوئے اور سب مسجد حرام کی شکل میں، سب مسجد حرام کا حصہ بن گیا۔ لیکن پہلے جو شاہ دوارا کے دور میں ایسا نہیں تھا، مسجد حرام کا جو چھت لگایا ہوا تو وہ محدود جگہ پہ تھا چاروں طرف، اور پھر صفا اور مسجد حرام کے حدود میں کافی خالی جگہ میدان تھا، ہاں جی، اور چھت والا نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا صفا مروہ میں صحیح جب مکمل ہو گیا آپ کے حج کا تو پھر آپ رکن پورا ہوگی، پھر آپ دوبارہ واپس آئیں گے مسجد، مسجد سے پھر مسجد میں آپ پہلے پہنچیں گے، یقین بات ہے اطراف مسجد، پھر مطاف میں آئیں گے، پھر آپ طواف کریں گے۔ کون سے طواف؟ آپ کے طواف نساء، ابھی تک آپ کو قربانی ذبح کرنے کے بعد سے آپ کو احرام اتارنے کے بعد آپ کو ہر چیز حلال ہوا تھا 14 چیزوں میں سے، تو ایک چیز رہ گیا تھا، آپ کی بیوی آپ پر حرام تھا، نساء حرام تھا، اور اس لیے آپ جو طواف نساء کریں گے اس دن، جو جس دن ہم طواف زیارت کے لیے آیا اس دن ہم طواف زیارت اس کا صحیح پورا ہونے کے بعد اب آپ نے جو ہے طواف نساء کرنا ہے۔ فیطوف طواف النساء، طواف نساء جو کہ 7 چکر ہے، 2 رکعت نفل پڑھ لے مقام ابراہیم پہ، یہ طواف ہو گیا۔ اس میں صحیح نہیں ہے، طواف نساء میں بھی صحیح نہیں ہے، طواف قدوم میں بھی صحیح نہیں ہے، طواف وداع میں بھی صحیح نہیں ہے، باقی تمام نفلی طواف میں صحیح نہیں ہے۔ صحیح صرف جو ہے حج اور عمرے میں ہے۔ ویصلی رکعتین، اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے مقام ابراہیم پہ آ کے یا اس کے طرف میں، اور طواف نساء میں والا حاجت اللہ سے حج کی صحیح کی کوئی ضرورت نہیں۔ فیعود الی منی، پھر وہ مینا کی طرف جو ہے آ جائیں گے، اتمام سائر المناسک، باقی تمام جو حج کے عملیات کو پورا کرنے کے لیے کہ ایام تشریق میں 11، 12، 13 کو، ابھی حاضر جس سے وقت 10 تاریخ کو آپ کعبے پہ آئے تھے نا، تو طواف زیارت کیا، اس کا صحیح کیا، طواف نساء کیا، اس کے بعد اب آپ دوبارہ مینا میں آئیں گے، وہاں آپ نے 11 تاریخ کو بھی، ہاں جی 10 تاریخ درمیان رات، 11 تاریخ 12 تاریخ ظہر تک آپ وہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ تو مینا میں آئیں گے، ہاں جی، اتمام میں پورا کرنے کے لیے سارے المناسک حج کے باقی ماندہ تمام عبادات ایام تشریق میں، وہ کیا ہے؟ وہ باقی مناسک، وہ من الجمرات ہے، وہ 3 شیطانوں کو کھنکھریاں مارنے، وہاں ٹھہرنا بھی ایک عبادت ہے۔ 11، 12 تاریخ کو دن رات پورا وہاں ٹھہریں گے، صرف ادھر کنکریاں مارنے کے لیے طواف کھلا سکتے ہیں، 10 کو بھی آ سکتے ہیں، 11 کو بھی، 12 کو بھی، لیکن رات ہم نے وہاں نہیں ٹھہرنا، رات ہم نے مینا ہی میں ٹھہرنا۔ اور پھر جو ہے آپ واپس آئیں گے، پھر مینا میں باقی عملیات کو پورا کریں گے۔ باقی عملیات سے مراد کیا؟ من بیان ہے، من الجمرات، یعنی شیطانوں کو 10 تاریخ کو بھی ہم نے ایک شیطان کو مارنا تھا، 11 کو تینوں شیطان کو ماریں گے، اور 12 کو بھی تینوں شیطان کو ماریں گے، 12 کو زور کے بعد تینوں شیطانوں کو مارنے کے بعد اب آپ کا شیطان کو کمزیاں مارنا پورا ہو گیا، اب آپ جو ہے کعبہ کی طرف آ بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 13 تاریخ کو بھی ٹھہرے، رات کو ٹھہر کے صبح آپ جو ہے باقی جو 21 کنکریاں رہ گی وہ بھی مار کے آنا چاہیں تو یہ افضل ہے، واجب نہیں ہے۔ 12 تاریخ کو زور کے بعد آپ کنکریاں مار کے آپ باقی 21 کنکریاں وہیں چھوڑ کے یہ آپ آ سکتے ہیں۔ قرآن کی نص سے یہ عبارت اس سے پہلے کئی دفعہ واضح ہو چکی ہے۔ نیٹ بخشیہ 365 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پر جا کر نیٹ بخشیہ 365 لکھیں، بالکل مفت اور فری دستیاب ہے۔